السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 263۔ سورۃ الحجر، آیات ہیں 016 سے لے کر 031 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، دیکھنے والوں کے لیے اسے سجایا ہے۔ دیکھیں زَيَّنَّاهَا، ہا سے مراد آسمان، سجایا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ ستاروں کا ایک مقصد ہے یہ، انسان دیکھے آسمان کی طرف تو کیسا سجا ہوا نظر آتا ہے منظر۔ دوسرا وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، حفاظت کی ہم نے آسمان کی ہر شیطان رجیم سے، چونکہ شیطان جو ہے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو ستاروں سے اسے مار بھگایا جاتا ہے، یہ مراد ہے، جس کی تفصیل اگلی آیت میں ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، مطلب ستاروں سے مار کر بھگایا جاتا ہے شیطان کو، یہ دوسرا مقصد۔ ہاں مگر کہ کچھ چوری سے سن لے، جب وہ چوری سے سنتا ہے فَأَتْبَعَهُ تو پیچھا کرتا ہے اس کا ستارہ مبین، اب یہاں ترجمہ کریں گے دہکتا ہوا، تو دیکھیں کیسے معنی کیے جاتے ہیں مبین کے۔ تو ستاروں کا یہ دوسرا مقصد، شیطان کوشش کرے تو اسے آسمان میں جانے کی تو اسے مار بھگایا جاتا ہے۔ اور حدیث میں اس کی تشریح ہے کہ شیطان جاتا ہے، اگر کچھ سن لیا تو پھر اپنے دوست یعنی کاہنوں کے کان میں وہ لا کر ڈال دیتا ہے، تو پھر اس میں کچھ ملا کر غیب کی خبریں بتاتا ہے اور لوگوں سے شرک کرواتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ یہ دوسرا مقصد ستاروں کا۔ تیسرا سورہ نحل میں ہے آیت نمبر 16، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، سمندر میں سفر کرنے والے، خشکی میں، جنگلوں میں، یہ راستے جہت معلوم کرتے ہیں، اور اس میں بڑے ماہر لوگ اب بھی معلوم کرتے ہیں۔ تو ستارے ہوں، چاند ہو، سورج ہو، لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، نہ کہ ان سے تقدیریں معلوم کریں اور نہ ان کی پوجا کریں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، زمین کو پھیلایا ہم نے، اب زمین کی بات ہو رہی ہے، اس میں ڈال دیے، گاڑ دیے، رواسی اٹل پہاڑ، جبل جبال بھی پہاڑ، رواسی بھی پہاڑ، تو یہ بڑے پہاڑ۔ اس وقت دنیا میں چھوٹے پہاڑ ہیں، پہاڑیاں ہیں، اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ مراد ہے۔ اگائے اس میں ہم نے ہر چیز موزون، معین مقدار میں، یہ وزن سے ہے۔ دیکھیے بارش کے موسم میں ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کی جھاڑیاں، گھاس، یہ بارش کے موسم سے خود بخود اگتی ہیں، مگر یہ کہ ایسا نہیں کہ ہر طرف ایک ہی قسم نہیں، ہم نے معین مقدار میں، ہر سال بارش ہوتی ہے، معین مقدار میں نباتات اگتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے زمین میں تمہارے لیے سامان معیشت، ایک چیز، اور جنہیں تم روزی پیدا نہیں کرتے ان کے لیے بھی، مطلب جانور، بھائی جانوروں کے لیے چارہ ہم تو پیدا نہیں کرتے نا، ہم غلہ نکالتے ہیں اور بقیہ جانوروں کو، اسی طریقے سے جو حشم خدم نوکر چاکر ہیں تم انہیں بھی کھلاتے ہو، تو یہ سب اللہ کا پیدا کرتا ہے، یہ مراد ہے۔ باقی انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، نوکر چاکروں کو بھی کھلائے، جانوروں کو کھلائے، مگر یہ سب پیدا کون کرنے والا، رزق مہیا کرنے والا اللہ۔
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، ہم اسے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں۔ مطلب ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ پورے میدان میں یہ نباتات کیوں نہیں ہوگی، نہیں، اندازے کے مطابق ہمارے پاس خزانے ہیں، لیکن ہم علم حکمت کی بنیاد پر ایک مقررہ انداز کے سے اتارتے ہیں، یعنی پیدا کرتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ ہوائیں بھیجی، لواقح بوجھل، برسایا آسمان سے پانی، تمہیں پلایا۔ اچھا، پانی تو پلایا، پانی اتارا، تم پیتے رہے، تم اس کا ذخیرہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتے، ذخیرہ نہیں کر سکتے، محنت کرتا ہے انسان۔ اب ایک تالاب ہیں، چشمے ہیں، کنویں ہیں، یہ ذخیرہ ہوتا ہے اس میں جب آسمان سے بارش برستی ہے تو انسان محنت کرتا ہے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بڑے بڑے ڈیم بناتا ہے، بڑے بڑے خزن بناتا ہے، یہ سب اللہ کی توفیق سے۔ باقی تم خزانہ جمع، ذخیرہ جمع نہیں کر سکتے، اللہ کہ ہم توفیق دیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی تو پیدا کرتے ہیں، ہم ہی تو زندہ رکھتے ہیں۔ نحیی، دیکھیے پیدا کرنا ایک چیز ہے، پھر اس کے بعد زندہ رکھنا، ہم ہی تو زندہ رکھتے ہیں اور کرتے ہیں، دونوں ہی معنی، اور مارتے ہیں۔ نتیجہ ہم ہی وارث ہیں۔ بھائی وارث کسے کہیں گے؟ جو مر گیا تو اس کے بعد اس کے وارث ہیں، تو وہ اس کے اثاثے کو حاصل کریں گے، تو جب سب مر جائیں گے تو باقی اللہ رہے گا، یہ مراد ہے، ہم ہی تو وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، مستقدمین اگلے اور پچھلے، تم میں سے ہر ایک کو ہم جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر یہ آیت نازل ہونے تک، یا اب ہمارے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر جس وقت ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد سارے لوگوں کو جانتے ہیں۔ اب جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ علم میں ہے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون برے اعمال، لہذا اس کے لیے وہ انہیں جمع کرے گا۔ تو سنیے، وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، تیرا رب سب کو جمع کرے گا، اس لیے کہ جانتا ہے، تو اسے انہیں جمع کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اور پھر علم اور حکمت کی بنیاد پر ہے یہ کہ کیوں جمع کیا جائے، عدل کا تقاضا ہے، تو اور پھر علم ہے اس لیے وہ جمع کرے گا، ہر ایک کو کیے کا صلہ عطا کرے گا۔ انسان کی تخلیق کے مراحل پیش کیے جا رہے ہیں۔ ویسے تو عام طور پر لوگ جانتے ہیں کہ مٹی سے پیدا ہوا اور پھر نطفہ سے، لیکن اس کے مختلف مراحل ہیں، جیسے کہ مٹی، پھر اس میں پانی داخل کیا جائے تو ہم کہتے ہیں کیچڑ، تین، پھر چند دن رکھا جائے تو اس میں چکناہٹ، تو تین لازم، پھر یہ کہ وہ سوکھ جائے تو اس میں کالا پن آتا ہے، پھر سڑ جائے تو بودار ہوتا ہے، یہ مراحل بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو سنیے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، انسان کو پیدا کیا ہم نے کھنکھناتی مٹی سے، ہما کالی، مسنون بودار، تو یہ مراحل ہوئے نا جی۔ پانی مٹی میں ڈالا جائے تو تین، پھر وہ جل جائے تو کالی، چند دن رہے سڑ جائے تو بو، اس طریقے سے پیدائش ہے۔ پھر اس کے بعد میں وہ سلسلہ یعنی کھنکھناتی بھی، اور فخار کا بھی لفظ آیا ہے سورہ رحمان میں متعدد جگہ پر، یعنی کھیکڑی جیسی ہو جائے۔ تو یہ انسان کے مراحل ہیں۔ اب جنات،
والجان خلقناه من قبل من نار السموم. جان یہ پہلا شخص ہے، جان جیسے کہ آدم علیہ السلام. تو ابھی ترجمہ کرے جان یا جن یا جنات. من قبل انسان سے پہلے، سموم کی نار سے. سموم جب آپ دیکھتے ہیں دیا چلاتے ہیں تو اوپر جو لپٹ رہتی ہے اس کی آگ سے، وہ بڑی تیز ہوتی ہے جی. لپٹ کے اوپر ہاتھ لگائیں دیکھیں کیسے جل جاتا ہے. تو لو کی نار سے. اب یہ کہ انسان کی تخلیق کا جب اظہار کیا تو دوبارہ اس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، سنیے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اظہار کیا تھا رب نے فرشتوں پر کہ میں بشر بنانے والا ہوں، آدمی جی. سلسال کھنکھناتی جو ہے مٹی، جو سیاہ اور بودار. پہلی آیت میں بھی گزر چکا ہے، اظہار کر رہے ہیں. اب جب میں اسے بنا چکوں تو حکم ہو رہا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں بنا چکوں آدم علیہ السلام کا پتلا، پھر اس میں اپنی روح پھونک دوں. اپنی روح یعنی کیا؟ مملوک. جیسے ہم کہتے ہیں نا کعبۃ اللہ، مساجد اللہ، تو مملوک. لیکن فرق باطلہ نے اس کا کچھ اور ہی ترجمہ کیا ہے اور پھر شرک کے دروازے کھولے ہیں. تو ہمیشہ احادیث صحیحہ کی روشنی میں جو کتابیں لکھیں گے ان کا مطالعہ کریں. چونکہ ہمارے جسم میں روح ہے، وہ کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے وہ کیا ہے، تمہیں اس کا علم نہیں. لیکن اسے منسوب کرنا اور یوں کہنا کہ یعنی وہ کلمہ کفر یعنی جیسے کہ اللہ کا ایک حصہ، تو یہ ذہن میں رکھیے فرقے باطلہ جیسے معتزلہ اور کئی فرقے ہیں. تو اپنی روح یعنی مملوک. اب یہ کہ اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، تو جب میں روح پھونک دوں تو تم سجدہ ریز ہو جاؤ. یہ حکم ہوا ساروں کو. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. فرشتے سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے. اب جن جان بھی تو وہاں تھا، تو مجموعی طور پر سبوں کو سجدہ کرنا چاہے تھا، مگر وہ ابلیس، وہ تو جن تھا مگر مایوس ہوا، اس لیے اس کا نام ابلیس. پھر بعد میں مکالمہ ہوا تو پھر دھتکارا گیا تو رجیم جی، مطرود. تو مایوس ہوا کہ وہ یہ خلافت کسے ملی؟ خلافت کا اظہار ہوا آدم علیہ السلام جی. تو وہ مایوس ہوا اللہ کی رحمت سے. تو سنیے إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. کلہم ساروں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے. تو ظاہر کہ بقیہ اس کا انشاءاللہ اگلے صفحے پر اگلے پیج پہ مطالعہ کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.